بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو یقیناً آپ اس برکت اور خیر اور ثواب سے محروم ہیں جو ان کے دیکھنے اور سننے میں، اس ولاگ کے دیکھنے اور سننے میں آتی ہے۔ لہٰذا اب سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو تقریباً روزانہ کے حساب سے میں اس پر اپلوڈ کرتا ہوں، یہ اتنا لمبا چوڑا لیکچر نہیں ہوتا بلکہ کوئی 5-10 منٹ کا چھوٹا سا ولاگ ہوتا ہے جو کہ ہر ایک کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے، جو بھی سننے والا دیکھنے والا اس کے لیے باعث خیر اور باعث برکت اور باعث ثواب کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا اس ثواب سے محروم نہ ہوئیے اور اسے ضرور 5 منٹ اس کے لیے نکال لیجیے۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین قالوا نريد ان نأکل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے سورہ المائدہ کی آیات مبارکہ 112 تا 114 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اب اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع۔ حواریوں کے سلسلہ میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسی ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی خدایا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر۔ حواریوں کے سلسلہ میں یہ واقعہ بھی یاد رہے۔ چونکہ حواریوں کا ذکر آ گیا تھا اس لیے سلسلہ کلام کو توڑ کر جملہ معترضہ کے طور پر یہاں حواریوں ہی کے متعلق ایک اور واقعہ کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے، جس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ مسیح سے براہ راست جن شاگردوں نے تعلیم پائی وہ مسیح کو ایک انسان اور محض ایک بندہ سمجھتے تھے اور ان کے وہم و گمان میں بھی اپنے مرشد کے خدا یا شریک خدا یا فرزند خدا ہونے کا تصور نہ تھا۔ نیز یہ کہ مسیح نے خود بھی اپنے آپ کو ان کے سامنے ایک بندہ بے اختیار کی حیثیت سے پیش کیا تھا۔ یہاں یہ سوال پیدا کیا جا سکتا ہے کہ جو گفتگو قیامت کے روز ہونے والی ہے اس کے اندر اس جملہ معترضہ کا کون سا موقع ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ معترضہ اس گفتگو سے متعلق نہیں ہے جو قیامت کے روز ہوگی، بلکہ اس کی ایک پیشگی حقائق سے متعلق ہے جو اس دنیا میں کی جا رہی ہے۔ قیامت کی اس ہونے والی گفتگو کا ذکر یہاں کیا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ موجودہ زندگی میں عیسائیوں کو اس سے سبق ملے اور وہ راہ راست پر آئیں
لہٰذا اس گفتگو کے سلسلہ میں حواریوں کے اس واقعہ کا ذکر بطور ایک جملہ معترضہ کے آنا کسی طرح غیر متعلق نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود اور نصارہ کو سلام کرنے میں پہل مت کرو، جب تم ان میں سے کسی کو راستے میں ملو تو اسے راستے کے تنگ تر حصے پر چلنے پر مجبور کر دو۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا کہ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ القرآن و حدیث، جس میں آج آپ نے سورہ المائدہ کی آیات مبارکہ 112 تا 114 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ دوبارہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، آپ تک باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ مناسب سمجھے تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، تاکہ وہ بھی اس کار خیر اور کار ثواب میں اپنا شیئر حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اتنا چیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اسی پر آج کا یہ ولاغ، یہ قرآنی اور روحانی ولاغ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔